کافی دنوں سے میں بے صبری سے نگین کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مجھ سے ملے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے مجھے بار بار تاکید کی تھی کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں، اور اس کے بعد میرے پاس دوبارہ نہیں آئی تھی۔ آج اتنے دن کے بعد جب وہ میرے آفس میں آئی تو میں اسے دیکھ کر گویا کھل اٹھا، اور ابھی میں اس کے سامنے اپنے مطلب کی بات کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اس شخص پر پڑی اور میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ زین اس وقت کہاں سے آ گیا؟ میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ اسے دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اسے کچا چبا جاؤں۔ میں نے ایک گھبرائی ہوئی نظر نگین پر ڈالی اور اس آنے والے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین نے بھی میرے چہرے کے تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ جبھی وہ چونک گیا اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی نظر نگین پر پڑی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ ایک غصیلی نظر اس نے مجھ پر ڈالی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ نگین نے جب ہم دونوں کو مصروف دیکھا تو وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور میں اسے چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پایا۔ تبھی زین مجھے کہنے لگا کہ بڑے چھپے رستم ہو گئے ہو، خاص چیزیں چھپا کر رکھنے لگے ہو۔ جانتے ہو کیا؟ چیزیں ہم سے زیادہ دیر تک انسان چھپا نہیں سکتا، اور کبھی نہ کبھی وہ نظر میں آ ہی جاتی ہیں۔ وہ اپنے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے ایک زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل ٹائم سے میٹنگ میں آ جانا، اور میٹنگ وہیں پر ہے جہاں پر ہم لوگ پچھلی بار ملے تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ نگین سے زین کا سامنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت برا ہوا ہے۔ اس دن میں شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوا تھا، جبھی وہاں پر مجھے ایک لڑکی پر نگین کا گمان ہوا۔ وہ میری طرف کمر کیے کھڑی تھی اور فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی ایک برقعے میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اور یہ نقاب، یہ برقع اس برقعے سے مختلف تھا جو وہ میرے آفس میں پہن کر آتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اسے پہچان لیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ لڑکی نگین ہی ہے۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا کیونکہ آج تک اس نے مجھے اپنا ایڈریس نہیں بتایا تھا، اور پھر وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ میں فاصلہ رکھ کے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد بھی ٹیکسی مسلسل چل رہی تھی، اور اب کی بار میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا کہ یہ کہیں پہ رک کیوں نہیں رہی۔ میں جتنا نگین کے بارے میں متجسس ہو رہا تھا اتنا ہی وہ مجھ سے چھپ رہی تھی۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھی، اسی لیے میں آج اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد آگے 2 راستے تھے، اور وہ ٹیکسی اس راستے پر مڑ گئی۔ جیسے ہی میں وہاں سے ٹرن لینے لگا تو سامنے سے گاڑیاں آ گئی۔ جتنی دیر میں اس روڈ پر آیا وہ ٹیکسی کافی دور نکل آئی تھی، اور میں اپنا سا منہ لے کر آ گیا۔ آج بھی میں نگین کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا تھا، اور پھر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد میرا زیادہ موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں اب ان لوگوں کی نظر میں مشکوک بن گیا تھا، اسی لیے اب وہ ڈھکے چھپے انداز میں مجھ پر نظر رکھنے لگے تھے۔ حالانکہ انہوں نے مجھ سے جس بھی مال کی ریکوائرمنٹ کی تھی وہ مال میں نے انہیں پہنچایا تھا۔ اب وہ جس مال کی بات کر رہے تھے وہ پہنچانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا، اور میں بڑی بے تابی سے نگین کو دیکھنے کے لیے منتظر تھا، اور جب وہ اتنے دن کے بعد میرے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خزاں میں بہار آ گئی ہو۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن کہاں پر غائب تھی؟ وہ افسردہ انداز میں بولی کہ بس گھر کے کچھ کام تھے، اور طبیعت بھی ناساز تھی۔ خیر آپ بتائیں، میرا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں آپ کے معاملے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت خاص ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی کسی خاص انسان سے ہی جڑے جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق
ہو جو آپ کو اپنے گھر میں بسا سکے، آپ کی قدر کرے۔ میں سخت پریشان ہوں، لوگوں کی باتیں مجھے جینے نہیں دیتی، 4 بار طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ میں امی ابو کے گھر میں بھی سکون نہیں ہے۔ اب گھر کے ماحول کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پھر سے شادی کر لوں اور اس ماحول سے دور چلی جاؤں۔ کیا آپ میری زندگی میں دوبارہ لوٹنے کے لیے میری مدد کریں گے؟ اس نے اس قدر آس بھری نظروں سے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا کر رہ گیا، حالانکہ میں اس سے صرف اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں جب سے یہاں پر آیا تھا میری یہی روٹین تھی کہ میں جس بھی بیوہ عورت کی یا کسی لڑکی کی شادی کرواتا، اگر تو وہ خوبصورت ہوتی، مجھے پسند آ جاتی، تو میں پہلے اس سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا، اس کے بعد ہی میں اس کا کہیں پہ رشتہ کرواتا تھا۔ اور نگین کے لیے بھی میرے ایسے ہی جذبات تھے، میں اسے ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا اور پھر کوئی رشتہ دیکھ کر اس کی شادی میں بھی کروا دیتا، مگر اس سے پہلے اسے میں نے اپنے دام میں پھنسانا تھا، کچھ دن اس کے ساتھ لطف اٹھاتا اور پھر اسے انتہائی صفائی سے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ جیسے اس سے پہلے کئی لڑکیوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالا تھا، مگر یہ نگین نامی لڑکی میرے تو جیسے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور کوئی بھی سرا میرے ہاتھ میں تھمائے بغیر وہاں سے چلی جاتی، اور میں ہمیشہ اس کے جانے کے بعد پچھتاتا رہتا کہ آخر میں اس کو ابھی تک اپنے دام میں کیوں نہیں پھنسا پایا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ اب جب بھی وہ یہاں پہ آئے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے۔ اگر ایک بار میں اس کا ایڈریس دیکھ لیتا تو پھر اس کا نمبر نکلوانا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس دن جب وہ آفس سے واپس جا رہی تھی تو اس کے یہاں سے نکلتے ہی میں بھی اس کے ساتھ نکل پڑا تھا، اور جب میں گاڑی سے لے کر باہر نکلا تو دور دور تک نگین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا اور واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی میرے پاس ایک اور بیوہ عورت آئی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور معمولی سے نین نقش کی مالک تھی۔ اسے میں نے بیزاری سے دیکھا۔ اس کی ڈیٹیلز لینے کے بعد میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہا اور پھر نگین کے خیالوں میں کھو گیا کہ آخر مجھے اسے پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اور پھر اس دن میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر جب دوبارہ نگین میرے پاس آئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا ہے، اور اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر نگین واضح طور پر چونک گئی، اس کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے مجھے اس کی تصویر دکھائیں، اس کے بارے میں معلومات دیں، اس کے بعد میں اس سے ملنے کے لیے جا سکتی ہوں۔ ایسے ملنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، میں کیا آپ کو کسی ایسے ویسے انسان سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور یقیناً آپ کو ان سے مل کر خوشی ہوگی، اور آپ پھر میرا شکریہ ادا کریں گی کہ میں نے آپ کی اتنے اچھے خاندان میں شادی کروائی۔ یہ سن کر نگین کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اپنی سوچی سمجھی سازش کے تحت میں اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ جب اس نے خالی اپارٹمنٹ دیکھا تو وہ ہک دک رہ گئی، اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں پہ لے آئے ہیں؟ آپ تو مجھے کسی سے ملوانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ میں نے اسے کہا ہاں، میں تو تمہیں کسی سے ملوانے کے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہاں ہے؟ اسے میں لے کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے عکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ ہے وہ شخص جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے، کیا تمہیں یہ پسند آیا؟ میں نے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی ہوئی تھی، اور کافی توقف کے بعد وہ بولی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، آپ مجھے واپس چھوڑ دیں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اتنی مشکل سے میرے ہاتھ میں آئی تھی، اسے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تبھی میں زوردار قہقہا لگا کر بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا، میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ
تھاما کہ جوں ہی آگے بڑھا وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یہ غلط بات ہے، آپ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنے مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بری راہ ہے۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کیوں جہنم کی راہ پر گھسیٹ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ کتنا وقت ہو گیا تھا مجھے فرض نماز ادا کیے ہوئے، اور قرآن پاک تو شاید میں نے بچپن ہی میں پڑھا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو دور کرتے ہوئے دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا تو اس نے دوبارہ سے یہی بات کہی۔ پھر اچانک سے میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی لالے پڑے رہتے تھے۔ مجھے پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں محنت کرنے کا قائل تھا۔ میں ہر وقت شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا رہتا تھا جس سے میں اپنی منزل کو حاصل کر لوں اور راتوں رات دولت مند بن جاؤں۔ میرے دوست احباب، میرے گھر والے مجھے اس بات پر ڈانٹتے کہ تم محنت مشقت کرنے کی عادت ڈال لو، محنت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر میں سب لوگوں کو جھٹلانا چاہتا تھا، انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ بغیر محنت کے بھی انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تبھی میری کچھ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر ان لوگوں نے بھی مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ محنت کی عظمت، جائز ناجائز، قانون کے پاسداری، حقوق فرائض، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور یہ صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے صرف ان چیزوں کے سہارے انسان نہیں رہ سکتا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اور جس میں سر فہرست دولت ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ ہی وہ دولت مند انسان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح قرار دیے جاؤ گے۔ میرے دل میں ایسی باتیں بہت جلدی اثر کرتی تھی چونکہ میں خود بھی انہی سوچوں کا مالک تھا، اور پھر انہی دوستوں کے توسط سے میں سعودیہ میں آ گیا تھا۔ یہاں پہ آنے والے باقی پاکستانی نوجوانوں کی طرح میں نے محنت مزدوری نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے کام کرنے کے لیے ادھر ادھر کے دھکے کھانے پڑے تھے، بلکہ انہی دوستوں کے توسط سے میں کچھ ایسے لوگوں سے مل گیا تھا جو میرے ہی جیسے خیالات رکھتے تھے، اور ان کی ہی وجہ سے مجھے کام بھی مل گیا تھا۔ وہ بھی جائز ناجائز کے چکر میں نہیں پڑتے تھے اور ان کی وجہ سے میں لاکھوں میں کھیلنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے آ رہے ہیں، اور گھر والوں کو میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ میں یہاں پر ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال رہا ہوں، اور ان کی سوچ پر میں زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا اور سوچتا کہ کیا محنت مزدوری کرنے سے بھی انسان عیش کر سکتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک دوست کے ساتھ جڑ گیا تھا جو میرج بیورو کا کام کرتا تھا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ دوست وہاں سے چلا گیا تو یہ کاروبار میرے حوالے کر گیا۔ میں بیوہ عورتوں کے رشتے کرواتا تھا، مگر اس سے پہلے ان سے جو مجھے پسند آ جاتی تھی میں اس سے اپنی خواہش پوری کرتا اور اس کے بعد میں اس کا رشتہ کرواتا تھا۔ یہ کام بھی گویا میرے فیس میں شامل تھی، اور کبھی کبھی جو مجھے زیادہ خوش کر دیتی تھی اس سے میں فیس بھی نہیں لیتا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، جبھی وہ لڑکی آفس میں داخل ہوئی۔ آفس میں آتے ہی اس نے اپنا نقاب الٹ دیا تھا اور اس کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے بدلیوں میں سے چاند نکل کر آ گیا ہو۔ میں اسے بے خودی کی عالم میں دیکھتا رہا اور کتنے ہی لمحے ہمارے درمیان خاموشی کی نظر ہو گئے۔ جب وہ بولی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ماحول میں جلتا رنگ بج اٹھی ہو۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح حسین تھی۔ میں ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ طلاق یافتہ؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی شادی کو؟ وہ کہنے لگی کہ میری 4 بار شادی ہوئی اور 4 بار طلاق ہو گئی۔ اس کی بات
سن کر میں ہکا بکا ہو گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس قدر حسین ترین لڑکی، وہ جس کی زندگی میں شامل ہو جاتی اس کے لیے تو انسان دنیا چھوڑ دیتا، اور لوگوں نے اسی لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میری وجہ پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ بس سکھ نصیب میں نہیں تھا تو کسی کے ساتھ زیادہ عرصہ تک سفر نہیں چل سکا، اسی لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ مجھے کسی اچھے سے ہم سفر کی تلاش ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے بولی کہ ایڈریس ابھی نہیں دے سکتی، میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ اصل میں میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں خود رشتے کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں، میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر انہیں عجیب لگے گا، میں اس کی مجبوری کو سمجھ گیا تھا۔ وہ پھر اجازت لے کر کچھ دن بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ماحول کی تمام رنگینی اور سکون ختم ہو گیا ہو، وہ اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئی ہو، اور میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ اب میں اسی سوچ میں تھا کہ میں اس لڑکی کو کیسے حاصل کروں، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس لڑکی کو مجھے اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ اور اب جب وہ لڑکی میرے جال میں پھنس گئی تھی تو اس کی باتوں نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری زندگی ماں باپ اچھائی برائی کا درس دیتے رہے، مگر ان کی باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ کتنے سال تک میں زنا جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث رہا، اور مجھے کبھی بھی احساس ندامت نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی کی بات نے گویا میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے بے پناہ اپنے رب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، میں بہت دور جانا چاہتا تھا، مجھے اس ماحول سے، اس سب چیزوں سے فرار چاہیے تھا۔ تبھی میں گرتے پڑتے دروازے تک پہنچا، اور پھر ان لوگوں نے مجھے زوردار دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا، اور پھر پورے گھر میں نگین کو دیکھنے لگے۔ جب وہ لوگ میرے گھر میں آئے تو گویا مجھے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اگر نگین ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو اس سے آگے سوچنا بھی مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ چاروں طرف سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، مگر نگین انہیں کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ان میں سے 2-3 آدمی گھر سے باہر بھاگے، ارد گرد دیکھنے لگے، مگر نگین کہیں بھی نہیں تھی۔ اب زین نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ ہمیں وہ لڑکی چاہیے۔ تم کتنے بے ایمان شخص ہو، خاص مال کو تم نے ہم سے چھپا کر رکھا تھا، جانتے ہو کہ یہ ہمیں کتنا پیسہ دے گی؟ میں تو ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں اسی بات پر خوش تھا کہ نگین یہاں سے بھاگ گئی تھی اور ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ شاید جب میں اس کی طرف غلط ارادے سے بھرا تھا وہ تبھی ڈر کے یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جو بھی تھا سب صحیح ہو گیا تھا۔ اگر وہ ابھی تک یہاں پہ رہتی تو نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اور پھر میں خود کو کبھی معاف بھی نہ کر پاتا۔ وہ لوگ مجھ پر غصہ کرتے، بکتے جھکتے یہاں سے چلے گئے، اور نگین کی وجہ سے جیسے دوبارہ میں نے زندگی پائی تھی۔ میں نے اس دن توبہ طائب کی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ میں پوری رات روتا رہا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اب میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں نے سب الٹے سیدھے کام چھوڑ دیے تھے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں گھر میں ہی قید رہا تھا، میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میرے سر کے بال بڑھ گئے تھے، میرے چہرے پہ داڑھی اگ آئی تھی۔ میں بس 5 ٹائم اذان کی آواز پر نماز ادا کرتا، رو رو کر خدا سے معافی مانگتا اور پھر سے سو جاتا۔ یہی آج کل میری مصروفیات تھی۔ باس کے آدمی کتنی بار یہاں پر آ چکے تھے، وہ میٹنگ میں مجھے بلا چکے تھے، مگر میں کچھ سننے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ اب تو وہ لوگ بہت جھنجھلانے لگے تھے، وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سے میری زندگی میں نگین نامی لڑکی آئی ہے میری زندگی بالکل بدل کے رہ گئی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ اس سب کا انتقام ہم اس لڑکی سے ضرور لیں گے جس نے تمہیں سرتاپا بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ
उसने अच्छा नहीं किया, इसे इसकी गलती की सज़ा मिलेगी और मैं शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि कभी भी नगीन इन लोगों के हाथ ना लगे। इस दिन मैं यही सब सोच रहा था जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने नगीन खड़ी थी और उस वक़्त बिल्कुल बदले हुए हुलिये में थी। उस वक़्त वो अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ एक मर्द भी था। वो दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर मुझसे एक डील करने लगे। इनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं पुरसोच निगाहों से नगीन के चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं जो हमेशा से इस खोज में था कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी, अब जब मुझे इसका सच पता चला तो मुझे इस पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। तभी इन लोगों ने मुझसे अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करूंगा। मेरे इस फैसले ने इन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दोहरा दी और वो दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहाँ से चले गए। और फिर कुछ दिनों के बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत जब मैं ऑफिस में बैठा था तो नगीन मेरे पास आई। वो आज भी इसी बुरके में मलबूस थी और जब मैं इसका सच जान गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर ज़ैन लोगों ने इसे देख लिया तो क्या होगा। इसे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन लोगों को नगीन की यहाँ पर आने की इतला मिल जानी थी और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद ज़ैन वहाँ पर आ गया और मुझे नगीन को इसी जगह पर ले जाने का कहने लगा। इसने मुझे इस बात की धमकी दी कि इस लड़की को तो हम वैसे भी उठवा लेंगे मगर तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं इसकी धमकी से मरऊब नहीं हुआ था बल्कि ये तो हमारी सोची समझी साजिश थी जिस पर अमल करना ज़रूरी था। मैंने नगीन से कहा कि आपको मैं एक जगह पर लेके चलता हूँ, आपको मैंने किसी से मिलवाना है। वो बहुत अमीर शख्स है और वो आपसे शादी करना चाहता है। नगीन ने पहले तो इनकार किया फिर हमारे साथ उठ खड़ी हो गई। ज़ैन ने ये सब कुछ मुझे अकेले में कहा था और ये कहने के बाद वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया और फिर नगीन को जब मैं उस जगह पर लेकर आया तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और फिर नगीन को वहाँ पर छोड़ने के बाद जब मैं वापस मुड़ने लगा तो वो चीखने चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पे छोड़कर मत जाओ मगर मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे। हमारा मकसद वक़्त को ज़ाया करना था और इन लोगों को ख़ुद में उलझाए रखना था। तभी वहाँ पर वो पार्टी भी आ गई। इसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग भी इसी पार्टी को ही देखना चाहते थे, उस शख्स का चेहरा देखना चाहते थे। गाड़ी में से एक शख्स निकला जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और जब उसने मास्क उतारा तो ये देखकर हम हक दक रह गए क्योंकि एक मारूफ शख्सियत थी। वो नगीन को देखकर कहने लगा कि वाह, आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया, आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया है और बदले में अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो सब लोग बौखला गए कि क्या हो गया है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। इन लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी थी। मैंने मुखबरी कर दी थी और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। मेरे बॉस ने पिस्टल निकाला और मुझ पर 2-3 फायर चला दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं ज़मीन पर गिर गया था। आखिरी मंजर मैंने देखा कि नगीन मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी और वह बुरी तरह से खौफजदा थी और बॉस उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच रहा था। इसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। जब मुझे होश आया तो सफ़ेद दीवारों को देखकर मैं चौंक गया। मेरे पास नर्सिस और डॉक्टर खड़ी थी और साथ ही कुछ पुलिस वाले थे। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ज़िंदा बच गया हूँ और महफूज जगह पर हूँ। थोड़ी देर के बाद नगीन भी वहाँ पर आ गई और इसके साथ कुछ पुलिस के अफसर थे और वो मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बाकी लोग वहाँ से चले गए थे मगर नगीन मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई थी और नज़रें झुकाए न जाने वो किस सोच में गुम थी। नगीन दरअसल सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मुंसलिक थी और मैं पाकिस्तान
سے یہاں پر آنے کے بعد ایک ایسے گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا جو در پردہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کر رہے تھے، اور ہمارے گروہ میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل تھے جو بظاہر تو اونچے عہدوں پر تھے اور دنیا کے سامنے اشرفیہ کے طور پہ جانے جاتے تھے، مگر در پردہ وہ اس گھنونے کھیل میں ملوث تھے، اور ان کی مدد سے ہی یہ گھنونا کھیل کامیابی سے کھیلا جا رہا تھا۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھا۔ میرے پاس بھی جو عورتیں رشتہ کروانے کے لیے آتی تھیں، ان میں سے جو قدرے نوجوان ہوتی ان کو میں اپنے گروہ کے حوالے کر دیا کرتا تھا، اور پھر اس کی دوسرے ممالک میں بھی سمگلنگ کی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، زیادہ تر لڑکیوں کو قحبہ خانے کی زینت بنایا جاتا تھا۔ میں یہ سب کچھ جاننے ہوئے بھی دولت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس دن نگین نے میری آنکھیں کھول دی تھی، میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں کس قدر گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنے گناہوں کو میں کیسے خدا سے چھپا پاؤں گا؟ کیا خدا بھی مجھے معاف کر پائے گا؟ تبھی نگین مجھے کہنے لگی کہ میں نے اب سر سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری سزا میں وہ ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ تم نے پولیس کی مدد کی ہے، اور اس وجہ سے تمہاری سزا کم کروانے کے لیے ہم آگے بات کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور میں کہنے لگا کہ جو گناہ غلطیاں میں نے کی ہیں اس کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ میں یہ سوچ کر خوف زدہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ سارے گناہ اور غلطیوں کا باڑ لے کر جب میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گا تب مجھے گناہوں اور غلطیوں کی سزا جو ملے گی شاید وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے گناہ اور غلطیوں کا بوجھ قدرے ہلکا ہو۔ میرے صحت یاب ہونے کے بعد مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے 15 سال کی قید ہوئی تھی، اور میرے گناہوں اور غلطیوں کی خبر میرے والدین اور خاندان والوں کو پہنچ گئی تھی۔ میرے سب بہن بھائی رشتہ دار جو میرے پیسوں پر عیش کر رہے تھے، اب وہ لوگ اس بات پر پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے میرا پیسہ اپنی ذات پر کیوں خرچ کیا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ تھا، اور ساری زندگی میرے خاندان والوں نے حلال پر ہی گزارا کیا تھا۔ اب میں جیل میں سارا دن خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اس امید پر کہ شاید وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔